اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وہو خیر ناصر ومعین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الاطیبین الاطہرین اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن الکریم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صدق اللہ العلی العظیم۔ ناظرین گرامی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اپنی گفتگو کے ساتھ جو آداب زندگی کے عنوان کے تحت جاری ہے۔ آج ہماری گفتگو جس موضوع سے متعلق ہونے والی ہے اس موضوع اور ٹاپک کا نام ہے مسواک۔ مسواک یعنی دانتوں کا صاف رکھنا۔ اسلام نے جتنا ہمارے باطن کو پاک رکھنے کا، صاف رکھنے کا اور صحت مند رکھنے کا خیال رکھا ہے اور ہمارے باطن پر زور دیا ہے، ایسے ہی اسلام نے ہمارے ظاہر کو بھی پاک رکھنے، صاف رکھنے اور صحت مند رکھنے پر بہت زور دیا ہے۔ باطن کو صاف رکھنے کے لیے اسلام نے ہمیں حکم دیا کہ اگر اپنے باطن کو صحت مند رکھنا چاہتے ہو، اپنی روح کو صحت مند رکھنا چاہتے ہو، تو پھر زیادہ سے زیادہ تلاوت قرآن کرو، نمازیں ادا کرو، استغفار کرو، اعمال انجام دو، دعاؤں میں اپنے آپ کو مشغول رکھو۔ اسی طریقے سے اسلام نے ہمارے جسم کو بھی صحت مند رکھنے کے لیے کچھ اصول اور قوانین اور ضوابط بتلائے ہیں کہ دیکھو اگر تم ان کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کرو گے تو تمہارا جسم صحیح و سالم رہے گا، تندرست رہے گا اور صحت مند رہے گا۔ جسم پر اور بدن پر اتنا زور کیوں دیا گیا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب تک جسم صحیح و سالم نہیں ہوگا، جب تک انسان کا بدن تندرست نہیں ہوگا، اس وقت تک اس کو عبادت میں بھی لطف آنے والا نہیں ہے۔ ظاہر سی بات ہے، اگر جسم تندرست ہو، صحت مند ہو، تو پھر انسان کو عبادت میں بھی ایک لطف الگ ہی آئے گا۔ لہذا اسی وجہ سے معصومین علیہ السلام نے حفظان صحت کے جو اصول و ضوابط اور قوانین بیان کیے ہیں، انہی میں یہ تمام باتیں بھی بیان کی ہیں کہ ہمیں کون سا کھانا استعمال کرنا چاہیے اور کون سے کھانے سے ہمیں پرہیز کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے ہمیں کون سے مشروبات پینے چاہیے اور کون سے مشروب سے ہمیں اپنے آپ کو محفوظ رکھنا چاہیے، بچانا چاہیے۔ اسی طرح کون سا لباس ہمیں پہننا چاہیے اور کون سے لباس کا استعمال ہمارے لیے صحیح نہیں ہے۔ لہٰذا جہاں یہ بہت ساری چیزیں بیان کی ہیں، وہیں پر اسلام نے ایک چیز پر اور زیادہ زور دیا ہے جس کا نام ہے مسواک۔ مسواک کے لیے روایات میں ملتا ہے کہ مسواک انبیاء علیہ السلام کی سنت ہے۔ مسواک کرنا سنت انبیاء ہے۔ نبی مکرم اسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ جبریل امین نے مجھے مسواک سے متعلق اس قدر تاکید کی اور میرے سامنے اس قدر مسواک کا ذکر زیادہ کیا کہ مجھے یہ خوف ہونے لگا کہ کہیں اللہ تبارک و تعالی مسواک کو میری امت پر واجب قرار نہ دے دے۔ اس قدر جبریل نے مسواک کا تذکرہ کیا اور ذکر فرمایا۔ جیسے جبریل نے نبی مکرم اسلام کے سامنے پڑوسی کا اور ہمسائے کا ذکر بار بار فرمایا، یا رسول اللہ ہمسایہ، یا رسول اللہ پڑوسی، یا رسول اللہ اپنے پڑوسی کا خیال رکھیے۔ نبی مکرم اسلام فرماتے ہیں کہ جبریل نے اس قدر پڑوسی اور ہمسائے کا ذکر میرے سامنے کیا کہ مجھے یہ خوف ہوا اور مجھے یہ گمان ہوا کہ کہیں اللہ میری میراث اور وراثت میں میرے پڑوسی کا حق بھی نہ رکھتے۔ ایسے ہی نبی فرماتے جیسے
پڑوسی کے لیے مجھے گمان ہوا تھا، ایسے ہی مسواک سے متعلق بھی مجھے گمان ہوا کہ کہیں مسواک میری امت پر اللہ واجب نہ قرار دے دے۔ ناظرین گرامی، مسواک ویسے تو ہمارے یہاں ایک لکڑی کے لیے استعمال ہوتا ہے، یعنی مسواک یعنی ایک قسم کی لکڑی یا داتون، لیکن یہاں پر مسواک سے مراد دانتوں کی صفائی اور دانتوں کا صاف رکھنا، چاہے وہ کسی بھی طریقے سے ہو، مسواک کے ذریعے سے ہو یا برش وغیرہ کے ذریعے سے ہو۔ البتہ یہ چیز بہت ضروری ہے کہ ہم جو پیسٹ وغیرہ استعمال کرتے ہیں اس سے متعلق کسی ڈاکٹر کا مشورہ ضرور لیں کہ ہمیں کون سا پیسٹ استعمال کرنا چاہیے، کون سا نہیں استعمال کرنا چاہیے، اس لیے کہ آج مارکیٹ میں بہت سارے پیسٹ وغیرہ ایسے دستیاب ہیں کہ جو بجائے دانتوں کو نفع پہنچانے کے اور نقصان پہنچا دیتے ہیں۔ چھٹے امام علیہ الصلوۃ والسلام نے مسواک کے فوائد کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ مسواک کا فائدہ یہ ہے کہ مسواک سے منہ صاف رہتا ہے، مسواک کرنے سے آنکھوں کی روشنی بڑھتی ہے، مسواک بلغم کو دور کرتا ہے، مسواک خدا کی خوشنودی کا باعث ہے، اور مسواک کرنے سے انسان کے اعمال کا ثواب کئی گنا زیادہ ہو جاتا ہے۔ آپ نماز پڑھیں بغیر مسواک کے، اس کا ثواب اتنا نہیں ہوگا، لیکن اگر پہلے مسواک کریں، دانتوں کو صاف کریں، اس کے بعد اگر نماز ادا کر رہے ہیں تو نبی مکرم اسلام نے فرمایا کہ مسواک کرنے کے بعد پڑھی گئی ایک نماز بغیر مسواک کے پڑھی گئی 70 نمازوں سے زیادہ افضل ہے۔ مسواک کا ایک فائدہ یہ ہے کہ انسان کو بھوک کھل کے لگتی ہے، مسواک سے حافظہ تیز ہوتا ہے، قوی ہوتا ہے، مسواک ملائکہ کی خوشی کا باعث ہے۔ ظاہر سی بات ہے اگر ملائکہ ہم سے خوش ہوں گے تو پھر یہ ہر وقت ہماری شیطانی وسوسوں سے حفاظت بھی کریں گے اور صحیح راستے پر چلنے کی ہدایت بھی کریں گے۔ 7ویں امام اور 8ویں امام علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جناب ابراہیم کی سنتوں میں سے 5 کام ایسے ہیں کہ جو ہمارے اتنے حصے سے اوپر والے یعنی سر سے متعلق ہیں، اور 5 کام گردن سے نیچے والے بدن کے حصے سے متعلق ہیں۔ فرمایا وہ 5 کام کہ جو گردن سے اوپر والے حصے سے متعلق ہیں وہ کیا ہیں؟ فرماتے ہیں 7ویں اور 8ویں امام کہ سب سے پہلی چیز ہے ان میں مسواک کرنا، اس کے بعد لبیں کتروانا اور مونچھوں کے بال کتروانا، جو ہونٹوں سے آگے بڑھ کے انسان کے منہ تک پہنچ جائیں، اس لیے کہ اگر مونچھوں کے بال اتنے بڑے ہوں کہ وہ انسان کے منہ تک پہنچ جائیں تو یہ مکروہ ہے۔ اس کے بعد خلال کرنا اور پھر کلی کرنا اور ناک میں پانی ڈالنا، لیکن وہ 5 کام کہ جو گردن سے نیچے والے حصے سے متعلق ہیں ان میں پہلا کام ہے ختنہ کرنا، اور اس کے بعد بغل اور زیر ناف بالوں کا صاف کرنا، ناخون کاٹنا، پیشاب اور پاخانہ کرنے کے بعد طہارت کرنا اور غسل کرنا۔ نبی مکرم اسلام نے ارشاد فرمایا اگر امت کے لیے دشواری کا خیال نہ ہوتا تو اللہ ہر نماز سے پہلے مسواک کو واجب قرار دے دیتا۔ اتنی اہم اور اتنی مہم چیز ہے مسواک، نبی نے ہر نماز سے پہلے مسواک کا حکم نہیں رکھا تاکہ امت کو آسانی ہو، لیکن اگر ہر نماز سے پہلے حکم رکھ دیتا تو خوف ہوا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ امت دشواری کا سبب بن جائے امت کے لیے۔ نبی فرماتے ہیں کہ 3 چیزیں حافظے میں تیزی کا سبب بنتی ہیں اور حافظے کو قوی بناتی ہیں۔ ان میں پہلی چیز ہے کندر کا چبانا، کندر ایک طریقے کا گوند ہے، اور اس کے بعد مسواک کرنا، اور تیسری چیز قرآن مجید کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کرنا۔ 7ویں امام فرماتے ہیں کہ اگر کوئی شخص
نماز شب کے لیے بیدار ہو، نماز شب کے لیے اٹھے، اور اس کو یہ خوف ہو کہ طلوع صبح کا خوف ہو، تو صرف اس کو چاہیے کہ وہ انگلی کو اپنے دانتوں پر رگڑ لے، یعنی وقت اتنا تنگ ہو کہ ابھی اگر وہ مسواک کرے گا تو کہیں نماز شب کا وقت نہ نکل جائے، تو بہتر یہ ہے کہ دانتوں پر صرف انگلی کو رگڑ لے اور اس کے بعد نماز شب کو ادا کرے۔ چھٹے امام فرماتے ہیں کہ مسواک کے بعد کلی بھی انسان کو کرنا چاہیے۔ دوسرے موقع پر نبی نے فرمایا، مسواک، نبی مکرم اسلام مسواک ہمیشہ عرض میں کیا کرتے تھے۔ یہ بھی قابل توجہ نکتہ ہے اور قابل توجہ بات ہے کہ ہم جو مسواک کرتے ہیں وہ ہم طول میں کرتے ہیں، یعنی ایسے ایسے کرتے ہیں، لیکن نبی مکرم اسلام ہمیشہ عرض میں کیا کرتے تھے، یعنی نبی ایسے ایسے نہیں کرتے تھے، نبی مکرم اسلام ایسے ایسے کرتے تھے، اوپر نیچے۔ اس کو کہتے ہیں عرض میں کرنا، جبکہ ڈاکٹرز بھی آج کی یہی کہتے ہیں کہ مسواک عرض میں کرنا چاہیے، لمبائی میں اور طول میں نہیں کرنا چاہیے۔ یہ طریقہ درست نہیں ہے، یہ طریقہ غلط ہے۔ آٹھویں امام فرماتے کہ بیت الخلاء میں مسواک نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کوئی انسان بیت الخلاء میں مسواک کرتا ہے تو اس کے منہ سے بدبو آتی ہے، بدبو آئے گی۔ پانچویں امام فرماتے ہیں کہ حمام میں مسواک نہیں کرنا چاہیے، اس لیے کہ اگر کوئی حمام میں مسواک کرے گا تو حمام میں مسواک کرنا دانتوں کے جلدی گرنے کا سبب بنتا ہے۔ اور فرمایا مسواک کبھی ترک نہیں کرنا چاہیے، اگرچہ 3 دن میں ایک ہی مرتبہ کرو لیکن مسواک ضرور کرو۔ ایک اور حدیث میں چھٹے امام نے فرمایا، چھٹے امام سے مسواک کے متعلق سوال ہوا تو فرمایا کہ مسواک ہمیشہ وضو سے پہلے کیا کرو، لیکن اگر کبھی بھول جاؤ وضو سے پہلے مسواک نہ کرو، اور وضو کرنے کے بعد یاد آئے کہ ہم نے پہلے مسواک نہیں کیا ہے تو وضو کرنے کے بعد بھی کر سکتے ہو، مگر مسواک کرنے کے بعد 3 مرتبہ کلی ضرور کرنا چاہیے۔ ایک دوسرے موقع پر دوسری حدیث میں امیر المؤمنین حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو وضو کے ساتھ مسواک بھی کرے گا تو جس وقت وہ نماز کے لیے کھڑا ہوگا اللہ ایک فرشتے کو مقرر کرے گا کہ وہ فرشتہ اس نمازی کے منہ پر اپنا ہاتھ رکھے گا، اور جو اس کی زبان سے نکلے گا وہ فرشتہ اس کو محفوظ کر لے گا۔ لیکن اگر کوئی بغیر مسواک کے نماز کے لیے کھڑا ہو جائے گا تو فرشتہ آئے گا ضرور لیکن اس کے نزدیک نہیں آئے گا، دور سے کھڑا ہو کے بس خالی سنتا رہے گا۔ دعا ہے بارگاہ خداوندی میں کہ پروردگار ہمیں ان تمام تعلیمات محمد و آل محمد پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عنایت فرما، اپنی آخری حجت کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم کو ان کے آوان و انصار میں شمار فرما۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔